بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ اور میں ہوں رانا فیصل عزیز. پاکستان کے سیاسی حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ تحریک انصاف کی جو کال ہے اس پر پاکستان بھر میں تحریک انصاف کی قیادت کارکنان باہر نکلے. نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی تحریک انصاف نے انہی تاریخوں میں احتجاجی تحریکوں کا اعلان کیا اور دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر تحریک انصاف کے کارکنوں کو سڑکوں پر دیکھا گیا. اس کے حالات، ان حالات سے، ان مظاہروں سے، اس احتجاج سے کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے؟ اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی قوت جو ہے کیا اسے تسلیم کر لیا جائے گا یا ان کے مطالبات جو ہیں وہ مان لیے جائیں گے؟ تحریک انصاف نے گزشتہ 2 دن کی اپنی سیاسی جدوجہد میں کیا حاصل کیا، کیا کھویا، کہاں پر ان کو پسپائی ہوئی اور کہاں پر پذیرائی ملی؟ اسی حوالے سے آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس کے صدر، بہترین تجزیہ نگار اور ہمارے سینئر جناب افضل بٹ صاحب. ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ان سے جانتے ہیں کہ پچھلے 2 دن کے اندر تحریک انصاف کو لوکل سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر کیا کیا فوائد حاصل ہوئے اور تحریک انصاف کو کیا کیا اس مظاہرے کے نقصانات ہوئے، جس میں کچھ پرتشدد واقعات بھی سامنے آئے، جس میں 2 پولیس اہلکاروں کی جانیں بھی گئیں اور تحریک انصاف سڑکوں پر بھی برابر کھڑی ہے اور مذاکرات بھی ساتھ ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے. اسی پر جان لیتے ہیں بٹ صاحب سے. بہت شکریہ بٹ صاحب. السلام علیکم. تھینک یو رانا صاحب. بٹ صاحب، کیا ہونے جا رہا ہے؟ تحریک انصاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر موجود ہے، مذاکرات بھی ان کے جو ہے وہ آپ کی خبر تھی کہ جاری ہیں اور کچھ لوگ ان کے حکومت کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہیں، کچھ سڑک پر حکومت کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. یہ کون سا ہاتھ ہے، گریبان والا یا پاؤں والا؟ دیکھیں رانا صاحب، فرسٹ ٹائم پی ٹی آئی کی قیادت نے جو ہے نا وہ اچھی حکمت عملی اختیار کی ہے کہ جب آپ کسی گورنمنٹ کے خلاف ایجیٹیشن پہ نکلتے ہیں نا تو خان صاحب 2013-14 سے ایک پیٹرن پہ تھے کہ امپائر کی انگلی کب کھڑی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے بھائی، احتجاج کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس گورنمنٹ کو گھر بھیج کے جانا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جس سے بات چیت کرنی ہے اسی کو آپ گھر بھیجنے کا نعرہ لگا کے آئیں تو آپ سے بات کون کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. فرسٹ ٹائم پی ٹی آئی کی قیادت نے ایک اچھی حکمت عملی اختیار کی ہے، پریشر بھی بڑھایا ہے، ٹھیک ہے، اور مذاکرات بھی کیے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن خان صاحب کا کیونکہ گزشتہ اگر 10-15 سال کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں جی تو وہ کہتے تھے کہ میں نے تو ان چوروں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، شہباز شریف چور ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہیں بیٹھ کر اپنے پروگرام میں یہ خبر بریک کی تھی کہ خان صاحب نے اب پی ٹی آئی کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کی اجازت دے دیا اور اسی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے دروازے خان صاحب نے کھول دیے. بالکل، یہ ڈیل اور ڈھیل کی بات کی بنیاد آپ نے ڈالی اور اس کے بعد یہ ہر طرف ڈسکس ہوا. اچھا، اسی طرح تو خان صاحب یہ ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ میں تو ان سے بات کروں گا. جی، اس دن جب انہوں نے بٹوین دا لائن یہ بات کی کہ میں اب ان سے بھی کر لوں گا جن کو وہ آگے کریں گے، تو ہم نے خود اس کی تشریح کر دی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے لیے کے ساتھ مذاکرات کے دروازے کھول دیے ہیں، اور آج وہ خبر سچ ثابت ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. 3-4 دن سے خفیہ مذاکرات تھے. ظاہر پی ٹی آئی کو ایک فیس سیونگ بھی چاہیے. بالکل ٹھیک. اگر اس کے ورکر کو پتہ چل جائے مذاکرات ہو رہے ہیں تو وہ کیوں نکلے گا، چھٹی کیوں لے گا، گھر سے کیوں آئے گا، بچوں کو کیوں چھوڑے گا. انہوں نے تو یہی خون گرمانا تھا کہ مارو یا مر جاؤ لیکن ہم نے دھرنا دینا ہے. بالکل ٹھیک. اب 2-3 دن سے جو خفیہ مذاکرات تھے آج وہ اعلانیہ مذاکرات میں بدل گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو کون سی شخصیات دونوں طرف سے مذاکرات کر رہی ہیں؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے رانا صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ عدم اعتماد کی فضا ودن حکومت بھی ہے اور ودن پی ٹی آئی بھی. مثلا محسن نقوی صاحب اکیلے بھی بات چیت کرتے رہے ہیں، لیکن اب حکومت کو بہت سے لوگوں کو ہم نے کہتے سنا ہے کان میں کہ یار یہ کوئی نون لیگ کا آدمی ہے، یہ کوئی چودھریوں کا آدمی ہے یا ان کا آدمی ہے، یہ کس کو نمائندگی کر رہا ہے؟ وزیر داخلہ تو ہے. جی. تو آج ان کے ساتھ ایاز صادق صاحب بھی آ گئے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، امیر مقام صاحب بھی آ گئے ہیں. تو اس حوالے سے اب مذاکراتی ٹیم بن گئی ہے. ویسے بٹ صاحب یہاں پہ ایک وہ عذرائے تفنن، رانا ثناء اللہ صاحب بھی مذاکرات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور محسن نقوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. محسن نقوی صاحب کے بارے میں رانا صاحب کہتے ہیں یہ تو مہربانی ہے کہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، وہ چاہتے تو وزیر اعظم بھی ہوتے. میں یہی کہتا ہوں کہ جب وہ مذاکرات میں جاتے ہیں محسن نقوی صاحب تو پھر
ود ان گورنمنٹ ود ان مسلم لیگ نون کے حلقوں میں بات ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں اب شاید عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ پوری کی گئی ہے کہ میں ان سے بھی مذاکرات کرنا چاہتا ہوں اور اب ان سے بھی کر لیتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب تو اس معاملے میں گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ایک تیر سے تین چار شکار کر بالکل ٹھیک. محسن نقوی کا اگر ایز کیئر ٹیکر سی ایم دیکھیں جو حشر ہوا لاہور میں پی ٹی آئی کا, جو پنجاب میں کریک ڈاؤن ہوئے, بالکل تو خان صاحب نے ریڈ لسٹ میں ان کا نام لکھا ہوا تھا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے آج وہ واقعہ یاد آ گیا ہے. کون سا؟ کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات شروع ہوئے, ٹھیک ہے, لندن میں بات چیت ان تک پہنچ گئی جی, اور چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہونا تھا, تو رحمان ملک صاحب گئے بی بی کے پاس. بی بی نے کہا کہ بی بی دیکھیں, جب میں نے میاں شریف صاحب کو گرفتار کیا تھا نا, اور اس وقت میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے یہ عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم رحمان ملک کو جو ہے نا وہ نشان عبرت بنائیں گے. تو بی بی آپ تو آج دستخط کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو میں کیا کروں گا, میرا اور پھر دستخط ہوئے بھی ان کے گھر میں جو میثاق جمہوریت کے ہیں. اب ظاہر ہے کہ بی بی نے بی بی یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میاں صاحب معافی دے دیں اسے. بی بی نے اب پروگرام ایسے مینج کیا کہ وینیو کیونکہ پیر پارٹی کے مرضی کا ہونا تھا, انہوں نے کوئی 5 اسٹار ہوٹل رکھنے کی بجائے, بی بی نے اپنے رہائش گاہ پہ رکھنے کی بجائے کہا کہ اب سائن جو ہے نا وہ رحمان ملک صاحب کے گھر پہ سائننگ سیرمنی ہوگی. میاں شہباز شریف اور نواز شریف میں کام تو نہیں جاتے ان کے گھر, ٹھیک ہے. اچھا, بی بی شہید نے کہا تو پھر بھائی اگر آپ چھوٹی سی بات اپنے دل سے نہیں نکال رہے تو یہ بڑے بڑے فیصلے تو کیسے ہوں یہ گے؟ اتنے بڑے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کرنے کا کیا فائدہ کیا ہے پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے. بہرحال پھر حالات بنے اور چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط ہو گئے. آج وہ جو محسن نقوی کے حوالے سے آپ بیان آج ذرا دیکھیں, خان صاحب سے لے کر نیچے تک. بالکل, محسن نقوی صاحب کے اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کے آپس کے بیانات بھی بڑے زبردست ہوتے اچھا, ہیں. تو آج بہرحال محسن نقوی صاحب کے پاس پی ٹی اے کی قیادت جا رہی ہے, بات چیت بھی ہو رہی ہے, اور میں کہتا ہوں خوش عین بات ہے. بالکل صحیح. میں تو ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے تب آگے چلنا ہے, یہ بند گلی میں گرا ہوا ہے, جب وہ یہاں کی تمام سیاسی جماعتوں نے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے, پاکستان کی جوڈیشری نے مل کر فیصلہ کرنا ہے کہ یار ان 25 کروڑ کیڑے مکوڑوں کے بارے میں بھی ہم کو فیصلہ کر لیں. اگر ہم آپس میں اپنی اپنی جگہ کا تعین کر لیں گے تو ان 25 کروڑ کی بھی سنی جائے گی, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اب ان شاء اللہ تعالیٰ وہ مرحلہ آنے والا ہے. اچھا, یہ مذاکرات کے بعد اگر ان کے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے, تو اس وقت جو لوگ سڑکوں پہ موجود ہیں دونوں طرف سے, صرف یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان موجود ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے لوگ سڑکوں پہ موجود ہیں, کھلے آسمان کے تلے موجود ہیں, اور کسی بھی قسم کا کوئی ایسا معاملہ جس سے نمٹنے کے لیے وہ ہمہ وقت تیار ہیں, تو ان کو کیسے سیو کیا جائے گا؟ دیکھیں, یعنی فیس سیونگ تو دونوں کو چاہیے. میں نے پہلے جو ہلکی سی بات آپ کی کھل کے کر دیتا جی جی, ہوں, آپ بھی بڑے بادشاہ آدمی ہیں کہ آپ نے اچھا یہ خبر نکلوانی ضرور ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کل سے یہ قافلہ چلا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ انہوں نے اس وقت تک اسلام آباد نہیں آنا جب تک بلا اور اس کے پریزیڈنٹ نے یہاں سے نہیں جانا. یہ دونوں طرف سے سبق یاد کر کے آئے, یہ دونوں طرف سے سی وی ایمز ہیں. ٹھیک ہے, کہ ادروائز آج اٹک کے مقام سے یہ آگے آتے تو ٹائم لگنا تھا. بالکل, تین جگہ پہ ان کے لیے تیاری کی گئی تھی کہ تو ان کو وہاں پہ روکا ایسا جائے تو گا. نہیں تھا کہ بھائی یہ جی جو چل رہا ہے کہ پولیس کی دوڑیں لگ گئی. جب پولیس کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ پیچھے ہٹ جائیں, ٹھیک وہ ہے, پیچھے ہٹ جاتی ہے, اور کہا جائے کہ کراس نہیں ہونے دینا, تو پھر کم از کم اتنی آسانی سے پھر کراس نہیں ہوتا کہ یہاں نہ پولیس والے اتنے رحم دل ہوتے ہیں. پھر پنجاب پولیس ساری گئی ہوئی تھی ادھر. اچھا, تو اس لیے یہ کیونکہ ان کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ 3-4 دن کے مذاکرات کے میں ڈیولپ ہو چکی ہے کہ بھائی یہ پاکستان کا معاملہ ہے, اسٹیٹ کا معاملہ ہے, وہاں کا پریزیڈنٹ آئے گا, اور بہت اچھے آج ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں پاکستان کے, وہاں کے ان کے 15 منسٹر آئے ہوئے ہیں اس ڈیلیگیشن میں. بالکل, دیکھیں 100 کے قریب تقریباً بنتے ہیں ان کے. اس لیے انہوں نے بھی بیہیو کیا. وہ چاہتے تو کل رات پہنچ سکتے تھے ادھر اسلام آباد میں, ٹھیک ہے, تو راستے میں کبھی سوابی اسٹیشن کو, بھائی سوابی کون سا, کوئی گڈا پور صاحب کوئی لندن سے سیر کرنے آئے ہوئے کہ پہلی دفعہ سوابی گئے تھے کہ میں نے رات اسٹے ادھر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر بجائے اس کے کہ لوگوں کو وہاں اسٹے کر کے تھکاتے,
ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہوگا، ناشتے کا، کہیں سونے سلانے کا، پھر لوگ آئے ہوں گے، تو قافلے کو تو راستے میں نہیں روکا جاتا. تو اس لیے آج وہ اگر اسلام آباد کے نکر تک پہنچ چکا ہے تو یہاں آنے میں کس نے روکا ہوا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے تصادم گریز پالیسی جو ہے بہت اچھی بات ہے پاکستان کے لیے، ملک کے لیے، معیشت کے لیے، امن کے لیے، ہر چیز کے لیے یہ تو بہت اچھا اس لیے آج اگر مذاکرات ہوں گے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں ظاہر ہے یہ پہلے کہیں کہ خان صاحب کو رہا کریں، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہم نے کو اگر 16 MPO کے تحت پکڑا ہوا تو ڈی سی سے کہتے ہیں رہا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ان کے خلاف یہ دیکھیں یہ پرچہ تو یہ بتائیں کہ کیا وزیر اعظم یا پاکستان کے لاء کے تحت رات کو رہا ہو سکتے ہیں؟ وہ ہرگز نہیں ہو سکتے کہ نہیں، وہ سارے وکیل ہیں. انہوں نے کہا ان کے رائے کا طریقہ کار کیا ہے کہ عدالتیں ضمانت لیں گی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ کوئی ایک عدالت میں پرچہ ہو، چلو رات کو بھی عدالت لگا لے. تو اب اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے خان صاحب کی تو فوری رہائی والا معاملہ رہائی نہیں، لیکن بس مذاکرات کا دروازہ ضرور اس سے کھلا. اچھا، مذاکرات کا دروازہ کھل گیا ہے. تو پھر وہ کہیں گے جی ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، وہ کہیں گے جی آپ نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں، یہ کوئی وزیر اعظم نے تو نہیں کرنا. ہاں، اس پہ بھی بلکہ چند دن پہلے ایک رپورٹ آئی کہ تقریباً 20% بھی کام مکمل نہیں ہوا. اچھا، بہرحال اس پہ بھی ٹائم لگے گا. یہ جو ممکنہ مذاکرات ہیں نا، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کیونکہ ہم بھی مذاکرات کا حصہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر وہ کہیں گے جی ہمارے بندے پکڑے ہوئے ہیں، کریک ڈاؤن ختم کریں. یہ وہ انہوں نے کہا جی جو پکڑے ہوئے ہیں انہیں چھوڑ دیں گے، آگے کریک ڈاؤن ختم کر دیتے ہیں، جو ہمارا آج کا فیصلہ ہے. اب آپ ایسا کریں کہ ہم کریک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کریں گے، آپ کے بندے کل آ کے ادھر بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو کیا دنیا کو ہم دکھائیں گے؟ ہم بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں، آپ بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹیں. تو اس لیے ہم کریک ڈاؤن پیش قدمی ہوگی تو دونوں طرف سے ہوگی، پسپائی ہوگی تو دونوں طرف سے ہوگی. ہم کریک ڈاؤن روک دیتے ہیں، آپ ڈی چوک سے ذرا ادھر چلے جائیں. اور میرا خیال ہے میرے سے تحریک انصاف نے عزت رکھی ہے جو مذاکرات ڈی چوک کی طرف، وہ بالکل چیک بھی نہیں کرنے آ رہے کہ تحریک انصاف والے کہ ڈی چوک میں کچھ ہے. میرے خیال میں وہاں یا تو صحافی موجود ہیں یا پولیس والے، کوئی تیسرا بندہ نہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آٹومیٹک چل رہا ہے، کوئی کمپیوٹرائز گیم ہو رہی ہے. یہ کچھ چیزیں طے ہیں، ٹھیک ہے. اور اچھی بات ہے، مثلا ہم بھی مظاہرہ کرتے ہیں نا جی، ڈی سی سے کبھی لڑائی بھی ہو جاتی ہے کہ نہیں بھائی ہم نے جانا ہی جانا ہے. وہ کہتے ہیں یار پارلیمنٹ نہ جائیں بٹ صاحب، میری نوکری تیل کرا دیں گے، آپ ذرا پی ٹی وی کے سامنے رک جائیں. اچھا، جب ہمارا کوئی سخت مطالبہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ہم نے تو جانا ہے، جا کے بتا دیں انہیں کہ جہاں میں پکڑ دو تو یا پھر گل منو، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کو، کیونکہ وہ اپنے ووٹر کو ایسی باتیں کر چکے تھے گزشتہ 3-4 سال کے دوران کہ جیسے پی ٹی آئی انڈیا ہے، پاکستان ہے، اور باقی ساری جماعتیں انڈیا ہیں، کہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو حب الوطنی ختم ہو جائے گی، دیانتداری ختم ہو جائے گی، وہ بیانیہ ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. جو لوگ کسی جماعت کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ چلتے ہیں. تو اس لیے اب آج یہ مذاکرات میں بہت ساری چیزیں فائنل ہو جائیں گی، اور کل ڈیفینیٹلی جو بھی ہوگا وہ کہیں گے جی ہم نے خان صاحب سے دوبارہ جا کے منظوری لینی ہے. وہ منظوری لینے جائیں گے. اس کے بعد بیلاروس کے پریزیڈنٹ کا جو ہے وہ وطن واپسی کا طیارہ روانہ ہو جائے گا، اور پھر وہ کہیں گے جی ہم آگے روانہ ہو جاتے ہیں. یہ میں تو آپ کو جو بات بتا رہا ہوں. اچھا، اس میں تحریک انصاف کا جو ماضی میں بھی 2-3 جلوس انہوں نے جو پہلے نکالے یا احتجاج کیے، تو میرا خیال ہے کہ صرف کوئی 90% کے پی اور 10% پورا پاکستان یا باقی صوبے جو ہیں ان کا اس میں کنٹریبیوٹ ہوتا ہے. تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس میں آج بھی پنجاب سے کوئی نہیں نظر آ رہا. پنجاب کی قیادت سب سے زیادہ دھمکیاں، سب سے زیادہ بیانات، تحریک انصاف پنجاب سے اپنا کارکن نکالنے سے تقریباً ناکام رہی ہے. اب لاہور کو دیکھ لیجئے کہ عمران خان صاحب لاہور سے، تحریک انصاف کی بنیاد لاہور سے، میاں زر صاحب لاہور سے سابق گورنر کے بیٹے ہیں، موجودہ وہ ایم این اے ہیں، سابقہ بیٹا ایم این اے تھا، اور ان کے علاوہ باقی بھی وہاں سے جتنے بھی لوگ ہیں. شیخ امتیاز محمود تحریک انصاف کے جو پریزیڈنٹ ہے لاہور کے، وہ کسی بھی قسم کا نہ کوئی استقبالیہ کیمپ لگانے میں کامیاب ہوئے. لاہور کے اندر جہاں سے تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے بہت سی سیٹیں جیتیں، میاں نواز شریف صاحب کو بھی وہ فارم 47 پہ لے کے جاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ یہ پنجاب کی جو قیادت ہے ان کے متعلق کے پی والے کہتے ہیں کہ یہ سارے رانگ نمبر ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں یہاں پیپل پارٹی کی ایک میٹنگ تھی، تو کسی بندے نے تنزیہ نیر بہاری صاحب نے کہا کہ بہاری صاحب کتنی سیٹیں آئی ہیں پنجاب کی؟ ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ آپ سندھ کو چھوڑ کے ادھر آ کے الیکشن لڑے تو سمجھ لگ جائے آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ دیکھیں وہاں کے پی میں گورنمنٹ ہے،
کسی بندے کے خلاف پرچہ نہیں ہے، کریک ڈاؤن نہیں ہے، کسی کا گھر نہیں توڑا گیا، کسی کی فیملی کو بے عزت نہیں کیا گیا. یہاں تو ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے پنجاب کے اندر. بلکہ کے پی کو یہ خراج تحسین بھی دینا پڑے گا واٹس ایپ میرٹ پہ کہ انہوں نے وہاں جس اپوزیشن کو وہ فیس کر رہے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بھی کبھی ایسا نہیں کیا یہ جو اچھی پنجاب بات میں ہے. ہوا ہے. لیکن جو کمال کر دیا جو اوورسیز پاکستانیوں نے، رانا صاحب دیکھیں انہوں نے اپنی کمٹمنٹ خان کے ساتھ شو کی ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں نے جہاں جس ملک میں کیا، لیکن لندن والوں نے تو پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے. بیسیکلی لندن میں جو چیکو بھائی ہیں نا، جی جو ہیڈ کرتے ہیں ان کو صاحبزادہ جہانگیر انہیں کہتے ہیں، وہ خان صاحب کے ذاتی دوست ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور میں بھی انہیں ملا ہوں. اچھا، تو وہ نہ انہیں سیاست سے کوئی دلچسپی ہے. خان صاحب سیاست میں ہیں تو وہ ہیں، نہیں ہیں تو نہیں ہے. تو ان کی بات کو خان صاحب کی بات سمجھا جاتا ہے. بالکل صحیح. پھر وہاں کیونکہ اچھی ان کی تنظیم سازی ہے، خاص طور پہ جو نارتھ ویسٹ کا یونٹ ہے نا، جی کہ بیسیکلی اگر پاکستانی اور کشمیری وہاں 20 لاکھ ہے نا، تو نارتھ ویسٹ میں 12-15 لاکھ ادھر ہیں. صحیح اتنی صحیح. بڑی میجارٹی ہے کشمیریوں کی اور پاکستانیوں کی. اس لیے وہاں کا نارتھ ویسٹ کا جو یونٹ ہے نا، اس نے اتنی اچھی موبلائزیشن کی رانا صاحب کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پی ٹی آئی کو ان کا ماڈل سامنے لینے چاہیے. آصف رشید بٹ صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے، انہوں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ایسا کام کیا کہ وہاں ایک حالانکہ چھوٹی سی دکان ہے بلال گجر کی، وہاں یہ بیٹھتے ہیں. تو کیا کہ پہلے رجسٹریشن کیجیے بھائی، چلو کپتان کی کال پہ کس نے جانا ٹھیک ہے. کسی نے کہا میرے پاس کرایہ نہیں ہے، اس کے لیے کرایہ کا ارینج کیا. اور بڑی بات ادھر ہوتی ہے کہ اپنی چھٹی مارنا. ہاں بالکل، جہاں آپ کو گھنٹوں کے حساب سے جہاں پاؤنڈ ملنے گھنٹے کے حساب سے آپ کا میٹر چلتا ہے. ایسا ہی ہے. اور پھر اگر کسی کی چھٹی ہو تو چھٹی کا دن بچوں کو نہ دینا اور کسی اور شہر میں جانا کرائم سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ پی ٹی آئی نے ہر بندے سے پوچھا یہ بتائیں، انہوں نے کہا جی مجھے چھٹی. انہوں نے مالک سے بات کی کہ بھائی آپ تو اتنا بڑا ریسٹورینٹ چلاتے ہیں، 100 ملازم ہیں، خان کے آپ عاشق ہیں، تو آپ ایک بندہ ہمیں دے دیں، 2 ہمیں دے دیں. جو کسی سٹور میں کام کرتا تھا، جو کسی ریسٹورینٹ میں کام کرتا تھا. اس لیے بڑا کام کیا جی تحریک انصاف یو کے نے. پھر جو انہوں نے بڑی اچھی ایک کار ریلی بھی کی، پھر مختلف کارنر پہ جا کے جلسہ کیا، ڈور ٹو ڈور کمپین کی، اور جس کی وجہ سے جو یو کے کا مظاہرہ ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کا سب سے بڑا مظاہرہ بنا. یورپ کے دیگر ممالک میں بھی اٹلی کا مظاہرہ بھی بڑا اٹلی میں دیکھیں، افریقہ میں دیکھیں، اسپین میں دیکھیں، نیو یارک میں دیکھیں، ہر جگہ پہ کیا. تو برطانیہ کے کیونکہ میں آتا جاتا ہوں، مجھے ان کی موبلائزیشن روزانہ ملتی ہے کہ وہ کیا ایکٹیویٹی کر رہے تھے، تو اس کا تو مجھے پتا تھا. اچھا، یہ تحریک انصاف پہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ باہر سے کچھ خطوط بھی لکھوا رہے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. پھر انہوں نے وہاں پہ باہر سے خطوط بھی آئے، ویسے بھی اثر و رسوخ استعمال کیا گیا، پرسنل ریلیشنز والے بھی فون کروائے گئے. اب وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یا عمران خان کے پرسنل چاہنے والے، اس سے محبت رکھنے والے لوگ جو ہیں، وہ سڑکوں پہ آئے اور ان سب نے وہاں بھی کہ گورنمنٹ کو بھی یہ پیغام دیا کہ ساڈا بندہ چھڑاؤ. دیکھیں یہ تو اس سے پاکستان میں پڑے گا پریشر آئے گا تو گورنمنٹ کے اوپر. پریشر تو آتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم بعض کا خوش فہم میں بڑے ہیں کہ جس طرح پاکستان نے مختلف لیٹر تیار کر کے رکھے ہوتے ہیں نا، اسے سے ملک کا نام ڈالنا ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے بارے میں یہ، وہاں بھی یہ ہے. تو وہاں ظاہر ہے کہ یو کے میں ہم خود یہ کمپین کرتے ہیں ہم، لیکن کسی سیاسی آدمی کے لیے نہیں، ہم کشمیر کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. کہ جب ہم نے مختلف ایم پی سے دستخط کرانے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یو کے کی کون سی کانسٹیٹوئنسی میں کشمیری ووٹر کتنا ہے، پاکستانی ووٹر کتنا ہے. ہم پھر انہیں موبلائز کرتے ہیں، وہ اپنے ایم پی سے جا کے کہتے ہیں کہ یار یہ ایشو ہے، اور وہ دستخط کر دیتے ہیں. یہ یو کے یورپ میں وہاں جو ان کا اپنا رجسٹرڈ ووٹر ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اور کیونکہ وہاں تو آپ کو پتہ ہے سسٹم یہ ہے کہ ٹکٹ اس کی ایک ریکمنڈیشن سے ملتا ہے. خواہ آپ نے کونسلر کا الیکشن لڑنا ہے تو آپ کی پارٹی فیصلہ کرے گی، صدر فیصلہ نہیں کرتا، نہ کوئی سلیکشن بورڈ بنتا ہے. اس پارٹی کے بندے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں کونسلر کا الیکشن کون لڑے گا، میئر کا کون لڑے گا، ممبر پارلیمنٹ کا کون لڑے گا. تو اس لیے وہاں ان کو اپنی پارٹی کے ووٹر کو جو ہے وہ مطمئن رکھنا ہوتا ہے. تحریک انصاف کی جو قیادت ہے یہاں پر، جو بالخصوص احتجاج کو لیڈ کر رہی ہیں بشرا بی بی صاحبہ اور علی امین گنڈا صاحب، ان پر پچھلے دفعہ وہ یہاں پہ لوگوں کو چھوڑ کے جو واپس نکل گئے تھے، اس کے بعد سے تحریک انصاف کا کارکن بڑا بدظن ہے
کل بڑا ایک دلچسپ واقعہ بہت زیادہ وائرل ہوا کہ وہ کہیں وضو کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے جانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے روک لیا. انہوں نے کہا نا جی ساڑھے نال ہی رہو. تو تحریک انصاف کی اگر جو مذاکرات کرنے والی ٹیم ہے وہ کچھ ایسے مذاکرات میں ان کو کامیابی نہیں ملتی یا جو ان کے مطالبات ہیں تو وہ اپنے موجودہ جو کارکن جن کو وہ اس نعرے کے ساتھ لے کے آئے ہیں کہ ہم ہر صورت عمران خان کو واپس لے کے جائیں گے اور بی بی صاحبہ بھی یہ نعرے لگا رہی ہیں, تو تحریک انصاف کے کارکنوں کو مذاکرات سے یا پیار محبت سے منتشر کیا جا سکے گا؟ ظاہر ہے کہ کارکن جو ہے وہ پارٹی قیادت کو دیکھ کے آتا ہے, اور ایک تو بات یہ ہے کہ بشرا بی بی نے باضابطہ قیادت سنبھال لی ہے. بالکل. اور میں اس دن سے کہہ رہا تھا کہ لوگ ہلکا لے رہے تھے جو انہوں نے سعودیہ کے بارے میں بیان دیا ہے. وہ اتنا بڑا انہوں نے کارڈ کھیلا بشرا بی بی نے کہ ایک کارڈ سے 7-8 کام کیے انہوں نے. ٹھیک ہے, تو اس پہ ہم پھر بات کریں گے. لیکن بشرا بی بی نے, کیونکہ جو آپ نے کہا کہ ورکر کا اعتماد یا خان پر ہے جی, اب اس لیڈرشپ سے ان کا اعتماد بالکل ہٹا ہے. کیونکہ 26ویں ترمیم پہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے جی, پھر آرمی چیف اور سب کو مل گئی ایکسٹینشن مل گئی, انہوں نے کیا کیا, یحییٰ فریدی چیف جیسے بن گئے, کچھ نہیں کیا, حالانکہ وہ سب سی بی ایم کا حصہ تھے. بالکل. اور اچھی بات یہ ہے کہ پی ٹی اے نے کیا کیا ہے کہ آج سے لے کر 3-4 دن سے مظاہرے جاری ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگایا, فوج کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگایا. یہ پالیسی جو ہے یہ بھی تبدیل ہو گئی. یہ وہ ڈیل جب شروع ہوئی اور ڈھیل دی گئی اس کے بعد سے تقریباً ہر مرحلے میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. آپ کو یہ ساری چیزیں سی بی ایم کے طور پہ نظر آئیں گی. بہت شکریہ جی بٹ صاحب. ناظرین, بٹ صاحب نے پاکستان کی سیاست اور انٹرنیشنل سیاست کے حوالے سے بھی چیزیں ڈسکس کیں. عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل جو پاکستان تحریک انصاف کے دیگر ممالک میں موجود یونٹ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اس پر انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اس طرح کے ہمارے معلوماتی پروگرام دیکھنے کے لیے ویژن پوائنٹ کو دیکھتے رہیے.